أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما متفقا يخذفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد قیامت اور حشر سے متعلق سے باتیں ہیں اور اب آدم کا واقعہ بیان. پچھلا رکوع جہاں ختم ہوا تھا وہاں ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے آدم کو ایک حکم دے رکھا فنسیا، بس وہ بھول گیا، لم نجد لہو عزما، اور اس میں اس کے ارادے کا اور عزم کا کوئی دخل نہیں. بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیرے زوج کا، تیرے ساتھی کا، تیری بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تجھے جنت سے نکالے اور تو مشقت میں پڑ جائے. ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور اس میں تیرے لیے نہ بھوک ہے اور نہ ننگا پن. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور یہاں نہ تمہارے لیے پیاس ہے اور نہ بھوک. فوسوس الیہ الشیطان، اس شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا، شیطان وسوسے میں ڈال دیا، وسوسہ ڈالا. قالا، کیا وسوسہ ڈالا؟ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تجھے ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، جوان رہے، باقی رہے. ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت جس میں کبھی ضعف نہ آئے، جس میں کبھی کمی نہ آئے. فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھایا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، پس ان کے کپڑے جنتی لباس اتر گئے.
وَطِفْقًا يَغْرِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے اوپر جنت کے پتوں سے پردہ کر لیا اور انہوں نے جسم کو چھپا لیا، ڈھانک لیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے ایک غلطی ہوئی، آدم سے ایک بھول ہوئی، یہ گناہ ہوا، فغوا، اس کو اغوا کیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ وہدی، بس وہ پلٹا، توبہ کیا اور ہدایت پر آیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو پہلے پارے میں ذکر ہے۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ وہاں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آدم کا بیان کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اور پھر وہاں اس پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا، کون؟ فرشتوں نے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے؟ نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا کافی نہیں ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں لا کر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کہا کہ اے فرشتوں، ثم عرض علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون، پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اور کہا کہ اے فرشتوں، تم کچھ اسماء کا علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ نہیں بتا سکے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اے اللہ تو ہم کو جتنا سکھایا اتنا معلوم ہے، اور ہم کو نہیں معلوم سے تو پوچھا تو ہم کو علم نہیں ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جتنا کہ تو سکھایا اتنا ہم کو معلوم۔ پھر آدم سے کہا قلنا یا آدم انبئہم باسمائہم، ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو یہ اسماء کا علم دے دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب آدم نے اسماء کا علم دے دیا، اسماء بولے تو صفات الہی کا علم، اللہ کے صفات کا علم، اللہ کے صفات کا علم دیا، آدم علیہ السلام کے اندر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ وہ علم، ان کو الف ب ت سے پڑھایا نہیں، اللہ تعالیٰ اندر سے پیدا کیا۔ فلما انبأہم باسمائہم قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کس کو پیدا کر رہا ہوں، کیا بنا رہا ہوں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر جب ہم نے کہا تمام فرشتوں سے کہ اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتے جتنے تھے سب سجدہ کرتے۔ شروع کیا وہاں سے جہاں کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کا خلیفہ؟ خلیفہ کس کا بھائی؟ اللہ میں کہ آدمی ہے جو خلیفہ بنائیں گے کسی؟ اللہ آدمی نہیں،
اور آدم اللہ نہیں، دونوں ہم جنس نہیں، پھر ایک کا خلیفہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کا خلیفہ آدمی ہوگا، جنات کا خلیفہ جنات ہوگا، فرشتے کا خلیفہ فرشتہ ہوگا۔ آدمی جسم اور روح کا نام ہے، اللہ نہ روح ہے نہ جسم ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کو جسم بھی بول نہیں سکتے، اللہ کو روح بول نہیں سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انسان نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو خواجہ عثمان ہارونی نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان ہرونی بھی آدمی تھے، انسان تھے، ولی تھے، غوث تھے، قطب تھے، کیا تھے، اپنا جانشین بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ میں نہیں رہوں گا تو یہ رہے گا، اپنی جگہ پر اپنے جیسا بنایا، اپنا تمام علم ان کو دے دیا، اپنی تمام روحانیت ان کو عطا فرمایا، اپنا مقام اپنا مرتبہ کیا کیا تھا تو سب ان کو دے دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بنایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، سلسلہ چل رہا ان سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی آدمی، انسان، ولی، غوث، قطب جو تھے تو تھے، لیکن دونوں مرشد بھی ویسی آدمی اور خلیفہ ویسی آدمی۔ ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت فرید الدین گنج شکر خلیفہ نظام الدین محبوب الہی، نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین منور حاصلی، ان کے خلیفہ حضرت سید تاج الدین شیر سوار کلیانی۔ یہ سب خلیفہ ان کو انتہا نہیں، ان کے بعد انہیں، ان کے بعد انہیں خلیفہ کس بول دیں؟ خلف بولے تو پیچھے بول دیں، خلیفہ بولے تو پیچھے آنے والا۔ عام طور پر بات یہی مشہور ہے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ اور اپنا خلیفہ۔ آدم اللہ کے سر کے نہیں، اللہ آدم کے شریکہ نہیں، پھر خلافت کس کی ہے؟ ہاں مگر خلیفہ تو ضرور بنا ہے، قرآن میں ذکر ہے نا، بنانے والا کون؟ اللہ۔ انی جاعل بولتا اللہ، میں بناتا ہوں، فی الارض، کہاں بناتا ہوں؟ زمین پر، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ وہاں یہ نہیں فرمایا خلیفتی، میرا خلیفہ نہیں بول رہا، ایک کمال ہے اس میں۔ پھر آدم کس کے خلیفہ؟ آدم کے پہلے کوئی ہونا نا تو ان کے خلیفہ ہیں آدم۔ اللہ کو اول نہیں، آخر نہیں، اللہ سلف نہیں خلف نہیں، خلیفہ کس کو بولیں گے؟ میں یہ بات آج سے 20 سال پہلے جب ہم کو خلافت ملی تھی، والد صاحب تو خلافت آج سے 60 سال پہلے خلافت دے دیے، لیکن جب حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ہم گئے، وہاں پر حضرت پیر ضامن نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت سجادہ نشین تھے، آپ نے فرمایا طاف بزرگ کی مجلس ہے، تمام علماء اور مشائخین موجود ہیں، اجمیر کے ہونے والے سجادے جو آپ سجادے ہیں زین العابدین صاحب وہ بھی تھے، سابق سجادے سہولت حسین صاحب تھے، کلیئر کے سجادے ہیں، یو پی کے سجادے ہیں، سی پی کے بجائے ان کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ طاف بزرگ میں مولا علی کے فاتحہ ہو رہے ہیں، قوالہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب قوالی شروع کریں گے۔ اچانک حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ مولانا ابو الحسن کچھ فرمائیں گے، تقریر کر، کلیانی سے آئے ہیں، بات سوار کے سجادے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے، میں بلا یہاں کیا تقریر کرنا،
اب عام طور پر تقریروں کا مزاج کیا ہے؟ اٹھتے کے ساتھ ہی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، وہ کرو، یہ کرو، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تم مسجدوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے ایسے والوں کو گلے دیتے. یہ جو باتیں بازار میں بولنے کی ہیں، جو باتیں باہر بولنے کی ہیں، جو باتیں بے عمل لوگ جو پھر رہے ہیں ان کو بولنے کی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ بولتے ہیں تم لوگ نمازاں چھوڑ دیے، روزے چھوڑ دیے، فلاں کر دیے، بتا کر دیے، وہ کر دیے، یہ کر دیے، کیا تو بھی ان کچھ فتوے دیتے ہیں اور انہیں بیٹھ کے سن لیتے ہیں. کیوں؟ مزاجی ایسا بن گیا ہے، واعظین کا مزاجی ایسا بن گیا ہے. حالانکہ یہ جو نمازی آئے ہیں مسجد میں، ان کو نماز کی حقیقت سمجھا کر ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی بات بولنا. سجدے تو صحیح ہیں لیکن محبت الہی کے سجدے کرو، عشق رسول میں سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کی شان میں جو کچھ بیان کرنا چاہیے وہ کرو، یہ بولنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ الٹے سیدھے کچھ بھی باتیں بول کے ہدایت ہو گئی سمجھتے ہیں. انہوں اپنی جگہ ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے گالیاں دے کر، انہیں بھی سن کو ان کا سر ہلکا ہو جاتا ہے، انہیں بھی چلے جاتے ہیں. یا نہیں تو کوئی چندہ وصول کرنے والا رہا تو بھائی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ جانا، میرے کتنے پیسے دو، جمع کرو. اب چلو چندہ ہوا، دھندا ہوا، وہ گرم ہوا، وہاں سے نکل چلے گئے. میں خود نہیں بول رہا ہوں، میں یقیناً اللہ والوں کے خدمت کرنا چاہیے. اللہ کو تو دے نہیں سکتے، اللہ والے دیے تو اللہ کو پہنچ جاتا. جیسا ایک سوکار کے منیم کو اگر ہم پیسے دیے تو سوکار کھاتے میں جمع ہو جاتا. ایسے کسی آدمی کا کچھ دینا ہے، ہم اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے متعلقین کو اگر دے دیے تو اس کو پہنچ جاتے ہیں. ایسے اللہ والے کے ہاتھ میں کچھ دیے تو اللہ کو پہنچ جاتا. اللہ کو دینے کا ہے تو اللہ والے کو دیتے. اب وہاں کیا تقریر کرنا؟ حضرت فرما رہے ہیں وہاں تو سب 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی نماز پڑھنے والے. نماز تو نماز ہے، پنجگانہ فرائض تو الگ ہیں. تہجد پڑھنے والے، عاشق رسول جن کے کئی سینکڑوں مریدین ہیں، کتنے بڑے بڑے جو ہے صوفی اور عارف ہیں، وہاں کیا تقریر کرنا؟ اٹھتا ہے لوگوں نماز ایسی ہے، روزہ ایسا ہے، حج کرو، زکات دو، گردن کو بٹھائے تھے. کیا بولنا؟ ان کے معیار کی بات بولنا. تو کلم الناس اعلیٰ قدر عقولہم، تم بات ایسی کرو جو لوگوں کے عقل، ان کے مزاج کے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہو. میں نے کہا چلو آج بارگاہ محبوب الہی میں کلمہ طیبہ پڑھ لو، گویا تجدید ایمان ہے. یہ ہم روز کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی، کلمے کا وظیفہ روز ہے نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ روز ہم اپنے ایمان کو رینیول کرتے، تجدید کرتے رہتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بولتے رہتے. کیوں؟ آدمی بھولتا رہتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا. کسی پیر کے ہاتھ پر جب بیعت کی جاتی ہے تو وہ بھی کلمہ ہی پڑھاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، پھر آمن تو باللہ وہ پڑھاتے ہیں، کیا کیا پڑھانا ہے سب پڑھا کے اقرا وفا لے کے چھوڑ دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے چلتے رہتے. اب وہاں کیا تقریر کرنا؟ میں نے کہا آیا دل میں کہ چلو کلمہ پڑھو اور اسی پر کچھ بولو. تو کیا کلمہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، پھر کیا بولنا؟ میں کلمہ پڑھا، اس کے معنی 2 طرح سے کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک ترجمہ ہمارا ترجمہ ہے. اور ایک ترجمہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تھا. بولے تو اب نہیں ہے بولنے کا مطلب بھائی ہمارے بابا تھے، دادا تھے، فلاں تھے، بستان تھے کا مطلب اب نہیں ہے. نہیں، اللہ تو ہمیشہ ہے، ہمیں ہمیشہ رہے گا، ایسا. چلو ٹھیک ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے. سب جگہ ہے بولے تو ہم بھی ہے بولنا، مگر ہے تو ثابت کرنا. سب جگہ ہے بول رہے ہیں، ہم بھی ہے بول رہے ہیں، سب کا سن کے بول رہے ہیں، کچھ سمجھ کے بول رہے ہیں. اللہ ہے سن کے بول رہے ہیں، دیکھ کر بول رہے ہیں. سن کے اگر کوئی گواہی دینے کو گیا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں. مؤذن ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا تھے؟
پھر بولے تو اب نہیں بولے ایسا ہو. اگر ابھی جو اللہ کو تھا ہے بول کے سب بول رہے ہیں. عربی میں اللہ بول رہے ہیں, فارسی میں خدا بول رہے ہیں, انگریزی میں گاڈ بول رہے ہیں, ہندوستان میں جو ہے اس کو ایشور پرماتما کیا تو بول رہے ہیں, کچھ تو ابراہیم زبان میں یہ بول رہے ہیں. دنیا کی ہر زبان میں جتنی زبانیں ہیں, ہزاروں لاکھوں زبانیں ہیں, ہزاروں لاکھوں زبانوں میں اللہ کا نام ہے اور سب اللہ ہے بول رہے ہیں. نہیں ہے بولے سوال اس بحث کریں گے, چلو سب مان لیے اللہ ہے. اب دوسرا اس کا ترجمہ آگے کا, محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے. تھے کا مطلب وہ اب نہیں ہے. جو آدمی تھے کہتا ہے تو گیا وہ بے ایمان ہو جاتا. اور محمد اللہ کے رسول ہیں بولے, ایک آدمی بولتا ہے ہیں تو کہاں ہیں, میں ملتا ہوں ان سے, ملتا ہوں. ہائی کا مطلب کہاں ہے بتا. اور فلاں صاحب تھے کا مطلب یہ ہوا. ایک مثال کے طور پر ایک عورت کہی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے تھے, ایسا کماتے تھے, ایسا کھاتے تھے, ایسا کھلاتے تھے, ایسا کرتے تھے, ویسا کرتے تھے, ایسا کرتے تھے. مطلب یہ کہ بیوار اس کا شوہر نہیں ہے. اور ایک عورت یہ کہے کہ ہمارے شوہر ہے, ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, لاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بچے وہ ایسا کرتے ہیں, ان کو ایسا کرتے ہیں, نوحہ نوکری کرتے ہیں. ہیں بولے تو سب سمجھیں گے ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, تو بے آدمی بولتا ہے اب نہیں ہے تو میں نبی ہوں, میرے کو مانا بولتا ہوں. ایک قادیانی اٹھ کے کھڑے ہوتا, میں بولتا ہے نہیں ہے میں تمہارے نبی, میرے کو نہیں مانا. بیوہ کو کوئی بھی بیان دے سکتا ہے, جس کا نکاح ہو گیا ہے, جس کا شوہر موجود ہے, اس کو بیان نہیں دے سکتا. کوئی ایسی باتیں کرتے کرتے میں بولا, کوئی آدمی, کوئی پیر و مرشد کسی آدمی کا ہاتھ میں ہاتھ لے اور وہ مرید اگر سوال کرے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے, اگر اتنی صلاحیت ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے سرکار تک پہنچا جانا. اور اگر نہیں ہے تو یہ پیری مریدی کا ڈھنگ چھوڑ دینا, پہنچا اس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مرید ہونے کے واسطے تو اپنے آئے تو انہوں نے کہا پڑھ, کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. ہاں میں شبلی کیسا رسول اللہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مرید ہونے والا سمجھتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو انہیں بھی بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں انہوں نے بولے میں لا حول پڑھا مگر تم کیوں پڑھے بول رہا ہوں, مرید ہونے آیا والا. تو انہوں نے بولے تو پہلے لا حول پڑھا, تو بول, بعد میں پڑھوں, میں بولتا ہوں. تو انہوں نے بولے خام خواہ ایسے نادان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھنے کے واسطے آ گیا, ہمیں مرید ہونے کے واسطے آ گیا, اس واسطے لا حول پڑھا. انہوں نے بولا آپ بولو, آپ کیوں پڑھے لا حول؟ خام خواہ میں راز کی بات ایک بیوقوف کے سامنے بول دیا, اس واسطے لا حول پڑھا. ارے وہ دوسرا جو تھا انہوں نے بولا میں تو بولتا ہوں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, تو آگے آ گیا. اب اس کو سامنے بٹھا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑھا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے بولا ابھی تک تو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ بول رہے تھے, اب لا الہ الا محمد رسول اللہ. بولے وہ تو امتحان تھا, وہ تو تیرا امتحان تھا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر راز
ذات خدا را یک ندی نے مریدو مرید پیر کو ذات خدا کو جو ایک نہیں جانتا وہ مرید ہی نہیں. تو اللہ کہاں دیکھنا؟ اور اگر محمد رسول اللہ کو تو حاضر نہیں سمجھتا، محمد رسول اللہ ہے نہیں سمجھتا، تو پھر کہاں دیکھنا؟ اور ہے ہی سمجھتا تو کہاں دیکھنا؟ نہیں سمجھا تو ایمان گیا، ہے ہی سمجھا تو کہیں تو بھی دیکھنا پڑے گا. ہے کہاں ہے؟ جیسے کہ اب رات ہے، 7 ساڑھے 7 بج رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہے نہیں. وہ دور گزر گیا، وہ جہالت کا دور، وہ بے علمی کا دور گزر گیا. جو سورج نہیں ہے بولتے تھے، ارے سورج اب بھی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں ہے. ریڈیو سننے والے کیا بولتے ہیں؟ لندن میں دن کے اتنے بجے ہیں، امریکہ میں دن کے اتنے بجے ہیں. دیکھو یہاں سے رات ہو رہی ہے، وہاں صبح ہو رہی ہے، یہاں شام ہو رہی ہے، وہاں صبح ہو رہی ہے. سورج تمہارے سامنے موجود نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں کسی کے سامنے موجود ہے. تمہارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سامنے اس واسطے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے زمین آ گئی. سورج اور ہمارے درمیان میں زمین آ گئی، سورج اور ہمارے درمیان میں ایک آڑ آ گیا، سورج اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ آ گیا، سورج اور ہمارے درمیان میں کوئی ایسا اوٹ ہے، کوئی ایسا آڑ آ گیا کہ اب سورج ہم کو نظر نہیں آتا لیکن سورج کہیں نہ کہیں ہے. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نظروں کے سامنے ہیں، کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں. تو یہ ہماری آنکھوں کا، ہماری نظروں کا قصور ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، اگر سورج کہے کہ میں رات کیسی ہوتی ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو سورج کو رات نظر آئی نہیں. انہیں جہاں گیا وہاں دن ہوتا، سورج جہاں بھی پہنچا وہاں دن ہوتا، رات ملتی نہیں. حالانکہ یہاں دن تھا اب رات ہے، اسی جگہ پر دن تھا اب رات ہے. دن تھا کہیں کو بول رہے؟ اس واسطے کہ سورج چمک رہا تھا، روشنی تھی، اجالا تھا، اس کو ہم دن کہہ رہے تھے. اب سورج نظر نہیں آ رہا ہے اس واسطے ہم اس کو رات کہہ رہے ہیں. پھر کہاں گیا سورج؟ ارے سورج اپنی جگہ پر ہے جی، زمین اپنی چکر سے سورج کے سامنے سے ہٹ گئی جس کی وجہ سے یہاں اندھیرا ہو گیا، رات ہے. سورج جس جگہ پر چمکے گا اس جگہ کی ذات بدل جاتی ہے، دن تھا رات ہو جاتی ہے. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آفتاب رسالت مآب ہے، رسالت کا آفتاب ہے، جو ان کے سامنے پہنچا اس کا دن ہو گیا، جو ان سے پیٹ پھیر لیا اس کی رات ہو گئی، ورنہ وہ تو اپنی جگہ پر ہمیشہ موجود ہے. کبھی ظاہر میں ہوتے ہیں، کبھی باطن میں ہوتے ہیں، کبھی روحانیت میں ہوتے ہیں، کبھی جسمانیت میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے نظر آتے ہیں. کیسا نظر آتے ہیں؟ کبھی وہی بات آتی ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور خلیفہ بنا. کس کا خلیفہ بنا؟ اپنا خلیفہ نہیں، اللہ کا کوئی خلیفہ ہوتا ہی نہیں. مگر ہوتا ہے، ہوتا بھی بولتے ہیں نہیں بولتے، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا. مادیت میں خلیفہ نہیں ہوتا، روحانیت میں خلیفہ ہوتا. پھر آدم سے پہلے کوئی وجود ہونا تو اس کا آدم خلیفہ ہونا. اللہ کی ذات آگ پانی ہوا مٹی سے پاک، اللہ پاک ہے.
آگ سے پاک ہے، مٹی سے پاک ہے، ہوا سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. مٹی پکڑ کے کوئی بول نہیں سکتا ہے اللہ، پتھر پکڑ کے کوئی نہیں بول سکتا ہے اللہ، ہوا کو نہیں بول سکتا ہے اللہ، مثال نہیں دے سکتے، بے مثل ہے ذات اللہ کی. ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثل ہے. اللہ نے جیسا خود بے مثل ہے ویسے ہی بے مثل رسول اللہ کو بنایا، بے مثل بنا، بے مثال ہے ذات رسول اللہ. مگر اگر خلیفہ ہم کہیں تو کس کا خلیفہ بنایا؟ پہلے کوئی ہونا نہیں. دیکھو بنا رہے ہیں اللہ میاں، بن رہے ہیں آدم میاں، مگر خلیفہ اللہ کا نہیں. کیوں؟ اللہ آدم کے جیسا نہیں، آدم اللہ کے جیسا نہیں، پھر خلیفہ کس کا؟ تو معلوم ہوا کہ آدم سے پہلے کوئی وجود ہے، آدم سے پہلے کوئی وجود ہے، اس وجود کا خلیفہ آدم کو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. کس کا خلیفہ بن رہا؟ کس کا خلیفہ بھائی؟ کون ہے پہلے؟ آدم سے پہلے کون؟ یہ بات ذہن میں رکھو کہ آدم سے پہلے بھی رسول اللہ ہے. خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. کب پیدا کیا؟ آدم بھی نہیں تھے، دن بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھی، وقت بھی نہیں تھا، زمین آسمان نہیں تھے، عرش فرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یا تو اللہ تھا یا رسول اللہ. کیا بنایا؟ نور بنایا. اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اس نور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے واسطے بنایا؟ اپنے واسطے بنایا. اور ہم سب کو کس لیے بنایا؟ اللہ نے رسول اللہ کو اپنے لیے بنایا اور ہم سب کو رسول اللہ کے لیے بنایا. تو یہ آدم سے پہلے وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں، نورانیت میں موجود ہے. وہ ہے کا خلیفہ آدم ہے. ورنہ اگر کوئی سوال کرے، آج دنیا میں ایک بہت عام ہو گیا ہے، کتابیں پڑھنا بہت آ گیا، لوگوں ترجمہ پڑھنا بہت آ گیا ہے. کوئی بھی ایک آدمی سوال کر دیا کہ بھائی آدم کے سر کا اللہ نے، اللہ کے سر کا آدم نے، تو خلیفہ آدم کا اللہ کیسا ہوا؟ اللہ کے خلیفہ کیسا ہوا آدم؟ اگر کوئی پوچھے تو کیسا جواب دیں گے؟ تو میں سوال، ہماری خلافت ہم کو حضرت خلیفہ بنائے تھے، ماں آپ پہلے سے سجادہ نشین ہو، خلیفہ ہو اپنے والد کے، لیکن آج سے میں تم کو نظامی سلسلے کا خلیفہ بناتا ہوں. یہ باتیں سن کر ہم کو اپنا امامہ پہنا دیے، جبہ پہنا دیے، وہ حوالہ مبارکباد دینے لگے، وہ کرنے لگے سب لمبے. اب دوسرے دن لوگوں کا تانتا بن گیا، کیا بات بولے، کیا بات بولے، کوئی بھی مرشدہ بولتے نہیں نا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں بولتے ہیں، میری سمجھ میں آج میں بولوں، سمجھو.